بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا مقداد بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر اینٹوں والا گھر بچے گا نہ خیمے والا، مگر اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دیں گے۔ یہ عزت والے کی عزت کے ساتھ ہوگا یا ذلت والے کی ذلت کے ساتھ ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اس طرح عزت دے گا کہ ان کو اہل اسلام بنا دے گا، اور بعض لوگوں کو اس طرح ذلیل کرے گا کہ وہ بھی بالآخر اس کے مطیع ہو جائیں گے۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک جن رات پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اینٹوں والے یا خیمے والے کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا، مگر عزت والوں کی عزت کے ساتھ اور ذلت والوں کی ذلت کے ساتھ اس میں اس دین کو داخل کر دے گا۔ عزت اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا کرے گا، اور ذلت اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کفر کو ذلیل کر دے گا۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عزت اور ذلت والے اس معاملے کو اپنے گھر والوں میں دیکھ لیا۔ ہم میں سے مشرک با اسلام ہونے والوں نے خیر، شرف اور عزت کو پا لیا، اور ہم میں سے جو لوگ کافر رہے، ذلت، بخارت اور جزیہ ان کا مقدر بنا۔ سیدنا عمرو بن ابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی لاٹھی کے سہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، بے شک میں نے دھوکے، خیانتیں اور برائیاں کی تھی، کیا پھر بھی مجھے بخش دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو یہ شہادت نہیں دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، بلکہ میں تو یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے دھوکوں، خیانتوں اور برائیوں کو بخش دیا گیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر جو چیز بھی مانگ لی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ساری بھیڑیں، بکریاں دینے کا حکم دیا۔ یہ زکوٰۃ کی بکریاں تھی اور 2 پہاڑوں کے درمیان والی گھاٹی ان سے بھر جاتی تھی۔ وہ بندہ اپنی قوم کی طرف لوٹا، ان سے کہا، اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کثرت سے دیتے ہیں کہ ان کو فاقے کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا خیال ڈال دیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میری طرف پھیلا دیا، لیکن اس وقت میں نے کہا، میں اس وقت تک آپ کی بیعت نہیں کروں گا جب تک میرے سابقہ گناہ بخش نہیں دیے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو، کیا کہ ہجرت پہلے والے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے؟ عمرو، کیا تجھے علم نہیں کہ اسلام بھی پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟